جو عدالت آرڈر پاس کرنا جانتی ہے وہ اپنا آرڈر انفورس کرانا بھی جانتی ہے، اور یہ عدالت کی سزا میں نااہلی بھی ہو سکتی ہے۔ کنٹیمپٹ میں پارٹی بنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اگلوں کو سزا ہو، جب سزا ہوتی ہے تو سزا کا افیکٹ نااہلی تک ضرور جاتا ہے۔ گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ معاملات بہتر ہوں، کون ہے وہ آپ بتا دیں، کون سی سیاسی شخصیت ہے، کون سے حکومتی لوگ ہیں؟ 8:30 اگر پریس کانفرنس ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے پھر رائے ونڈ میں کوئی میٹنگ ہوئی ہے، یہ رائے ونڈ کا ہی حلقہ احباب ہے جن کو پریشانی ہے، جن کو اس حد تک ضد اور ایک انا کا مسئلہ بنا لیا کہ عمران خان کو علاج کی سہولت نہیں دینی، عمران خان پہ گل پاشی ہوئی تو اس کے اثرات دور تک جائیں گے۔ ان کا نام بھی ضرور ہوتا اگر کوٹ لکھپت جیل سے شفٹ ہی نہ کرتے۔ پیر والے دن 6 بجے آل جوائنٹ اپوزیشن کا اجلاس رکھا گیا ہے، وہ سارے اکٹھے ہوں گے، ان ٹاپکس پہ زیر بحث لائیں گے، اور جو بھی جوائنٹ لائے عمل ہوگا، چاہے وہ آل پارٹیز کانفرنس ہو، جلسے جلوس ہوں، ریلیز ہوں، جس طرح سے بھی بنانا ہے اس کا نقطۂ آغاز وہاں سے آپ کو ملے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے انہیں الشفا جو انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے وہاں پہ شفٹ کیا جائے اگلی سماعت 16 ستمبر تک۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ حکومتی جو عمل درآمد کرنا تھا آرڈر پہ وہ جو ہے پیمز میں منتقل کیا گیا۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ الشفا کے بعد جو ہے لوگوں کا رش تھا اس لیے پیمز لے کے گئے، اور اس کے بعد جو ہے چیک اپ کے بعد انہیں دوبارہ اڈیالہ جیل لے گئے۔ اب پی ٹی آئی جو ہے اس پہ توہین عدالت کی درخواست دائر جو ہے سپریم کورٹ میں کر چکی ہے۔ اب توہین عدالت کی درخواست کے بعد کیا ہوگا، اس حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں برسٹر عمیر نیازی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں۔ عمیر بھائی، بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ سارا جو معاملہ تھا، سپریم کورٹ کی آرڈر ہونا، اس کے بعد پھر الشفا کی بجائے پیمز حکومتی جو عمل درآمد جنہوں نے کرنا تھا وہاں لے گئے، اب آپ نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے اور فریق بنایا ہے، اس میں عطا تارڑ ہیں، اعظم نذیر تارڑ ہیں، چیف کمشنر ہیں، آئی جی اسلام آباد ہیں، ان تمام لوگوں کو اب آپ توہین عدالت میں جا رہے ہیں۔ کیا امید ہے آپ کو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور آپ کی اب حکمت عملی کیا ہے، یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی شکریہ، آپ نے اس موضوع پہ آج بات کرنے کا موقع دیا۔ بنیادی طور پہ دیکھیں کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے اور عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے دو مختلف قسم کی پٹیشن سپریم کورٹ میں منگل والے دن میں لگی تھی، اور سپریم کورٹ نے منگل والے دن جو رپورٹ پہلے سے منگوائی ہوئی تھی خان صاحب کے میڈیکل کے حوالے سے، اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد وہاں موجود تھے، اٹارنی جنرل آفس کی ریپرزنٹیشن تھی، ان سب کو سن کے ان کے اعتراضات کو ریکارڈ پہ لاتے ہوئے ایک ڈیٹیل آرڈر پاس کیا۔ اس آرڈر میں کیا کہا کہ عمران خان کو شفٹ کیا جائے الشفا انٹرنیشنل۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ عمران خان کا چیک اپ کرایا جائے۔ جب ایک ایکسپریس آرڈر پاس ہو گیا، اس کو منوان اسی طرح سے کمپلائی ہونا چاہے۔ اس کی کمپلائنس دیکھی آپ نے خود کہ پہلے تو اس سے کمپلائی کرنے سے حکومت مکمل طور پہ انکاری تھی کہ ایک ریویو پٹیشن فائل کی گئی، ریویو پٹیشن پہ اعتراض لگا۔ ریویو پٹیشن ظاہری بات ہے فائل کرنے سے کوئی پروسیس رک تو نہیں جاتا، مگر حکومت وقت کے ذہن میں یہی تھا کہ ہم نے سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں ماننا، اور وہ اپنی ضد پہ اسی طرح سے قائم رہے کہ جو ان کے کانٹینٹس تھے ریویو پٹیشن کے، کہ ہم نے عمران خان کو پرائیویٹ ہسپتال نہیں لے کے جانا، انہوں نے منوان اسی طرح سے اب آپ کیا۔ توہین عدالت پہ گئے ہیں، توہین عدالت پہ کیا پر امید ہے کہ کوئی کارروائی ہوگی، اور اب آگے کیا آپ سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ ہاسپٹل منتقل ہوں گے، نہیں ہوں گے، یا آپ 27 تاریخ کا جو لانگ مارچ آپ نے کال دیا وہی کریں گے؟ دیکھیں، توہین عدالت کس لیے ہوتی ہے کہ عدالت نے ایک آرڈر پاس کیا، عدالت نے اپنا ایک آرڈر امپلیمنٹ کرانا ہے، عدالت نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک کمپلائی ہوا ہے یا کس حد تک اس کو ڈس ریکارڈ کیا گیا۔ تمام فیکچول پوزیشن سامنے ہیں، کنٹیمپٹ پٹیشن میں رکھ کے عدالت کے سامنے رکھی ہے۔ ظاہری بات ہے جو عدالت آرڈر پاس کرنا جانتی ہے وہ اپنا آرڈر انفورس کرانا بھی جانتی ہے، اور اسی لیے یہ معاملہ عدالت کے سامنے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھرپور طریقے سے اس پیرائے میں لڑا جائے گا۔ توہین عدالت کی سزا میں نااہلی بھی ہو سکتی ہے؟
دیکھیں یہ تو عدالت کا کام ہے نا. ہم ابھی آگے جا رہے ہیں. دیکھیں ہمارے لیے ابھی سب سے ضروری کیا ہے کہ عمران خان نے جو حالات اپنے بیان کیے ہیں وہ قوم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. جو عمران خان کی آئسولیشن ہے, جو عمران خان کو ذہنی اذیت دی جا رہی ہے, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. اور اس ذہنی اذیت, اس ٹارچر, اس آئسولیشن کا اثر عمران خان کی صحت پہ بھی رونما ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بڑی غور طلب ہیں. جب تک عمران خان صاحب دوبارہ شفٹ نہیں ہوتے, عدالت اپنا آرڈر امپلیمنٹ نہیں کراتی, تو ہم مطلب اس لیڈر میں بہت آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں عدالت جب اپنا آرڈر امپلیمنٹ کرائے گی, ظاہری بات ہے وہ اس میں یہ بھی تعین کرے گی کہ کس نے ان کے آرڈر کو فلاؤٹ کیا ہے, کس نے نان کمپلائنس کی ہے. تو ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں آئیں گی. اور کنٹیمپٹ میں پارٹی بنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اگلوں کو سزا ہو. جب سزا ہوتی ہے تو سزا کا افیکٹ نااہلی تک ضرور جاتا ہے. عمیر نیازی صاحب, یہ تو قانونی پہلو تھا جو آپ نے بتایا. اب سیاسی پہلو کی طرف بھی آتے ہیں. اب 3 سالوں سے عمران خان صاحب کی مختلف کیسز بھی لگ رہے ہیں, سماعت بھی نہیں ہو رہی, آپ لوگوں کی طرف سے ججز کے اوپر بات بھی کی جاتی ہے. ایک دم اچانک ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں آپ کی سماعت بھی لگ گئی, آپ کے حوالے سے آرڈر بھی آ گیا, اور آرڈر آنے کے بعد جو ہے وہ معاملہ پہنچا نہیں, لیکن آرڈر آ گیا. اب اس پہ بھی ایک سیاسی پہلو یہ تھا جو لوگ بات کر رہے تھے بہت سے, کہ کہیں آپ کی بھی بیک ڈور میں پی ٹی آئی کے کسی لوگوں کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جو سہیل افریدی ایز اے سی ایم یا برسٹر گوہر چیئرمین پی ٹی آئی, جو کہ سمجھا جاتا ہے دوسرے حلقوں میں بھی کہ وہ ایک پولائٹ اور ان کو ذرا عزت کی نگاہ سے باقیوں کی نسبت دیکھا جاتا ہے, بات سنی جاتی ہے ان کی, تو یہ معاملے سے بھی کوئی آپ کے معاملات بہتر ہو رہے تھے. تو اگر وہاں سے آپ کی معاملات بہتر ہو رہے تھے تو پہلے تو یہ بتائیں کہ معاملات بیک ڈور رابطے بات چیت چل رہی تھی, اس سے معاملات بہتر ہو رہے تھے؟ اچھا دیکھیں, یہ جیسا تاثر ایک شروع میں نون لیگ نے خود قائم بھی کرنے کی کوشش کی. جب یہ آرڈر پاس ہوا منگل والے دن, تو شام 8 بجے تک تو تمام چینلز پہ کھل کے نون لیگ والے یہی کہہ رہے تھے جی فیصلہ خوش آئند ہے. میرے ساتھ ایک آدھے پروگرام اختیار ولی صاحب تھے, وہ تو اس حد تک گئے کہ جی یہ جو ڈیل انہوں نے پہلے نہیں لی وہ اب ڈیل انہیں اب مل گئی. اس طرح کی باتیں کی گئیں. اگر یہی بات تھی تو پھر وہ پیچھے کیوں ہٹے؟ پھر کیا ایسا ہوا کہ 8:30 بجے لا منسٹر کو آ کے ساری چیزوں کی تردید کرنی پڑی کہ نہیں جی ایسا آرڈر پاس ہی نہیں ہو سکتا, یہ قانون اور آئین کے پیرائے سے کی بنے بات رہے. کی انہوں نے. تو یہ چینج پھر کہاں سے آیا؟ پھر جو آپ والی بات کہ یہ اچانک ریلیف آ گیا, دیکھیں یہ اچانک نہیں آیا. یہی خان صاحب کی شفٹنگ کا معاملہ پہلے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پورا لڑا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں متعدد پیشیاں لگیں, ڈویژنل بینچ سن کے اچانک ایک موقع پہ لگا کہ شاید جو ہے نا خان صاحب کے, کیونکہ اس وقت آنکھ کا ایشو بہت سیریس تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ آنکھ کے حوالے سے چل رہا تھا, تو لگ رہا تھا کہ اجازت دے دیں گے, مگر الٹیمیٹلی آرڈر کیا آیا, ٹریٹمنٹ کرائی جائے, اور معاملہ وہیں دب گیا. مگر تحریک انصاف نہیں روکی. تحریک انصاف نے وہی آرڈر کو آگے سپریم کورٹ اسیل کیا. سپریم کورٹ میں بھی اس کی متعدد پیشیاں لگیں, اور آخری پیشی پہ سپریم کورٹ نے اس میں رپورٹ طلب کی. عزیز صاحب, آپ کی پارٹی کے چیئرمین یہ پی ٹی آئی گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ معاملات بہتر ہوں. کون ہے وہ, آپ بتا دیں, کون سی سیاسی شخصیت ہے, کون سے حکومتی لوگ ہیں اس فیصلے کو جنہوں نے عمل درآمد نہیں کیا؟ دیکھیں صاف واضح نظر آتا ہے. 8:30 بجے اگر پریس کانفرنس ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے پھر رائے ونڈ میں کوئی میٹنگ ہوئی ہے. یہ رائے ونڈ کا ہی حلقہ احباب ہے جن کو پریشانی ہے, جن کو اس حد تک ضد اور ایک انا کا مسئلہ بنا لیا کہ عمران خان کو علاج کی سہولت نہیں دینی. یہ وہ رائے ونڈ والا طبقہ ہے جس کو پریشانی ہے کہ عمران خان کی جھلک اگر عوام نے دیکھ لی, عمران خان پہ گل پاشی ہوئی, تو اس کے اثرات دور تک جائیں گے. ابھی تو دیکھیں عمران خان صاحب شفٹ نہیں ہوئے, مگر اس ایک انسیڈنٹ عمران خان کے آنے سے انٹرنیشنلی آپ نیوز ٹیلی گراف سے اٹھا کے ڈان تک اٹھا کے دیکھ لیں, اپنا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حکومت وقت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. تحریک انصاف چلو عمران خان صاحب کو تو وہ واپس لے گئے, مگر آج انڈر ڈسکشن کون ہے؟ عمران خان ہے. جو آپ نے پٹیشن دائر کی ہے اس میں وزیر داخلہ محسن نقوی کا نام نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں, تو کیا کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیں ان کا نام بھی ضرور ہوتا اگر کوٹ لکھپت جیل سے شفٹ ہی نہ کرتے. دیکھیں اڈیالہ سے شفٹ نہ کرتے, اڈیالہ سے لے کے آئے. اب دیکھیں کون ایسی شخصیت تھی جس نے انٹروین کیا, جو ڈاکٹر نے بجائے اس کے کہ عمران خان کو ایز پیشنٹ ریٹین کرنے کے بجائے وہیں واپس بھیج دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں غور طلب ہیں. اچھا یہ بتائیے گا عمیر نیازی صاحب, اب آپ پی ٹی آئی
ابھی کیونکہ سورج کی کوئی کرن یا کوئی معاملات آگے آپ لوگوں کو بہتری نظر آ رہی ہے، یا آپ ابھی مایوس ہیں کہ نہیں یہ غلط ہو گیا ہے، اب کوئی آگے رستہ نہیں ہے؟ کیونکہ بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ جن کو مایوس بھی تھے یہ معاملے کے بعد، تو کچھ بہتری کی طرف آنے والے دنوں میں آپ کو آ رہی ہے، امکانات ہیں آپ کے؟ دیکھیں مایوسی کفر ہے، مگر ملک کے حالات بہت سخت ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی سے ہٹ کے ملک میں اس وقت جو تناؤ کی کیفیت ہے، جو بلوچستان سے کشمیر تک ایک شور و غوغا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی نے تو ریڈریس کرنا ہے. خالی آپ اس عدالتی فیصلے تک محدود نہ رہیں، اس کے گرد و نواح دیکھیں کہ ان دنوں میں کیا ہوا ہے. کہ دیکھیں حالات اتنے خراب ہوئے ہیں کہ اپوزیشن جو 2.5 سال سے کٹھی نہیں ہو پا رہی تھی ایک پیج پہ، آج تمام کی تمام اپوزیشن پارٹیز ایک پیج پہ عمر ہیں. بھائی میرا سوال اسی پہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ کی کل ایک ان کے گھر پہ ہی عشائیہ ہوا، بہت آپ کی پی ٹی آئی آپس میں بیٹھی، پھر پریس کانفرنس ہوئی. اب مل کے کیا پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی جو باقی جماعتیں مل کے کوئی مل کے متحد ہو کے آگے چلنے کا پلان بناتی ہے؟ کوئی اکٹھے کنٹینرز پہ ہوں گے؟ مطلب کہ یہ ذرا الیبوریٹ. دیکھیں یہ چیز آپ کو واضح نظر آئے گی پیر والے دن 6 بجے آل جوائنٹ اپوزیشن کا اجلاس رکھا گیا ہے، جس میں تمام ایم این ایز، تمام سینیٹرز موجود ہوں گے، مولانا صاحب کی پارٹی کے بھی، ہمارے بھی، اور اچکزئی صاحب اور دوسری ایم ڈبلیو ایم جو جماعتیں اس وقت ایوان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ سارے اکٹھے ہوں گے. ان ٹاپکس پہ زیر بحث لائیں گے، اور جو بھی جوائنٹ لائے عمل ہوگا، چاہے وہ آل پارٹیز کانفرنس ہو، جلسے جلوس ہوں، ریلیز ہوں، جس طرح سے بھی بنانا ہے، اس کا نقطۂ آغاز وہاں سے آپ کو ملے گا. پیر کو 6 بجے آپ کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا بات چیت ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے ہاؤس میں عدم اعتماد لے کے آنا ہے تو آپ کو پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی ضرورت تو پڑے گی. دیکھیں پیپلز پارٹی نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، انہیں ظاہری بات ہے خود اس پروسیس سے مایوسی ہوئی ہے کہ جی بی کے الیکشن سے لے کے کشمیر تک وہ اپنے آپ کو وکٹم دیکھ رہے ہیں. جو ہم 8 فروری کو باتیں کرتے تھے آج وہ باتیں کر رہے ہیں. مگر جب اپوزیشن یونائٹڈ ہوگی تو ظاہری بات ہے اس سے دوسری جماعتیں بھی حوصلہ بڑھیں گی. یہ صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے، مسلم لیگ نون کے اندر بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس وقت تناؤ کا شکار ہیں. اگر پنجاب کی حالت دیکھ لیں تو پنجاب میں بھی 2 واضح کیمپ نون لیگ کے موجود ہیں جو 2 مختلف سوچیں رکھتے ہیں. تو یہ وہ وقت قریب نہیں کہ ملک میں ایک گریجول چینج ود ان پارلیمنٹ آ سکتی ہے. آپ لوگ اس کے لیے تیاری کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اسی لیے تو تمام اپوزیشن کے لیے دروازے کھولے ہیں نا. حالانکہ ہم سب سے بڑی جماعت ہے، ہم سولو فلائٹ بھی لے سکتے تھے، ہم وہ نہیں کر رہے. ہم نے اپنی دیکھیں دونوں اپوزیشن لیڈرشپ اپر ہاؤس کی، نیشنل اسمبلی کی کس کو دی؟ باہر دوسری جماعتوں کو دی نا. اسی طرح مولانا صاحب کو آن بورڈ لا رہے ہیں، تو جو ہمارا اپوزیشن کا اتحاد ہے اس میں بھی ظاہری بات ہے چینجز واضح نظر مولانا آپ سے مانگ کیا رہی ہے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے؟ کیا ڈیمانڈز ہیں مولانا کی؟ دیکھیں یہ تو ابھی تو ٹو ارلی ٹو سے ہے، مگر جو انیشیل میٹنگز ہیں ابھی تو دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے اعتماد مانگ رہی ہیں، کیونکہ جو اعتماد کا فقدان ہے، دونوں ایک دوسرے کو مسٹرسٹ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں کہ دونوں کا ایک دوسرے پہ ایک واضح الزام کہہ لیں یا واضح ایک مسٹرسٹ یہ ہے کہ شاید آپ اتنا لمبا ایک دوسرے کے ساتھ نہ چلیں. تو وہ بیریئر آنے والے دنوں میں دور ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 10 دن میں جو موومنٹ ان جماعتوں کی آپس میں ہوئی ہے تو دونوں نے ایک دوسرے کو پرکھا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو واضح انڈرٹیکنگ دے کے آگے صحیح طرح سے معاملات چلا سکیں گے. ابھی جو پیر والے دن ملاقات ہونی ہے آپ لوگوں کی تمام کی، اور اس کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ آگے آنے والا دن جو ہے کچھ دنوں کے بعد پھر ان ہاؤس بھی اور سڑکوں پہ بھی دمادم مسک اندر کی صورتحال رہے گی اس طرح کی، کیونکہ معاملات سیاسی طور پہ مزید گرم دکھائی دیں گے؟ دیکھیں سسٹم کے اندر بھی ایک سوچ موجود ہے، سسٹم کو بھی احساس ہے کہ اگر یہ سارے باہر سڑکوں پہ آ گئے تو وہ والا تناؤ شاید ملک کے لیے بہت خطرناک ہو. یہ سسٹم کے اندر سے ہی گنجائش نکلے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بھاری بھرکم ساری جماعتیں ہیں جو اس وقت اسٹریٹ موومنٹ پہ تو دسترس رکھتی ہیں، مگر ان میں سیاسی وسعت بھی ہے. یہ لوگوں کو چیزیں سمجھا بھی سکتے ہیں، آنے والے نقشے کی منظر کشی بھی کر سکتے ہیں. لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی یہ تمام چیزوں کے باوجود، ایک تو 27 کو جو ان کا لانگ مارچ ہے اس کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو آپ نے ساری بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بات بتائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اپنی موومنٹ تیز کریں، اور دوسرا
استعفوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کوئی بات کوئی سوچ رہی ہے؟ کیونکہ کل یہ اشارہ دیا گیا کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ پھر ہم اسمبلیوں میں آپ ہاؤس میں نہ بیٹھیں، تو اس طرح کی کوئی بات؟ دیکھیں گور خان نے اس کا برملا اظہار اپنی تقریر میں کیا، وہ تو بالکل واضح اشارہ موجود ہے، مگر آپ دیکھیں کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ گزرے ہیں۔ جب آپ ایز اے جوائنٹ اپوزیشن چلتے ہیں تو بہت سارے آپ کو اپنے فیصلے اور دوسری جماعتوں کے تابع بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اب 27 والا بالکل انٹیکٹ ہے معاملہ، وہ تو سی ایم کے پی نے بھی اس کو کل دوبارہ سے بآواز بلند کہا کہ ہم اسی پہ ہیں، مگر ظاہری بات ہے اس سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہونی ہے اور اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اپوزیشن دوسری دیگر جماعتوں کی بھی تجاویز لی جائیں گی۔ تو میں اس لیے کہوں گا کہ پیر والے دن کو آپ بڑے غور سے دیکھیں، ادھر سے جو اعلانات ہوں گے وہ آگے کی راہ تعین کریں گے۔ بہت شکریہ جی، آپ گفتگو سن رہے تھے برسٹر عمیر نیازی صاحب کی، جو کہ بتا رہے ہیں کہ پیر کا دن پاکستان کی سیاست میں بڑا اہم ہے، کیونکہ تمام جو اپوزیشن کے الائنس ہیں وہ آپس میں مل کر بیٹھنے لگے ہیں اور سوچنے لگے ہیں کہ آگے اب ہم نے کس طرح چلنا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔